The coming night of 13th of Feb is very important as per religion's point of view. اور سنیں اس کی کتنی اہمیت ہے. 14 فروری کو ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے اغیار کی طرف سے. یہ ہمارا شعار نہیں ہے. ایک طرف رحمت کی صدا ہے اور دوسری طرف انتباہ ہے. لیکن یاد رکھیں کچھ بندوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اور رجب کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. Now it's up to you, whatever you choose. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت عمر بن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انسان کی تخلیق کے مراحل بیان کرتے ہوئے روایت فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے انسان کے دل کو پیدا فرمایا, اس کے بعد انسان کے جسم کو پیدا فرمایا, پھر انسان کی روح کو پیدا فرمایا اور آخر کے اندر انسان کے باطن کو تخلیق فرمایا. اللہ نے سب سے پہلے انسان کے دل کو انسان کے جسم کے اندر رکھا, پھر جسم کے اندر روح کو ڈالا اور آخر کے اندر اس کے اندر باطن کو رکھا. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے وعدہ الست فرمایا. اللہ نے پوچھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا بلا, کیوں نہیں. مطلب یہ کہ ہم دنیا میں آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وعدہ کر کے آئے ہیں, لیکن جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیج دیا, دنیا کی رنگینیوں کے اندر کھو کر ہم اپنے رب سے کیا وہ وعدہ بھول گئے. پھر اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کی یاد دہانی کے لیے ہمیں کئی مواقع عطا فرمائے. انہی مواقعوں میں سے ایک موقع ہے جو آنے والا ہے. کسی نے کیا خوب کہا ہے, کبھی شب معراج, کبھی شب برات, تو کبھی شب قدر دیتا ہے. کتنا مہربان ہے وہ رب, بخشش کے کئی مواقع دیتا ہے. The coming night of 13th of Feb is very important as per religion's point of view. اتنی اہم رات ہے جس رات اعلان ہوگا الا من مستغفر لی فاغفر لہ, ہے کوئی بخشش مانگنے والا اس کو بخشی دی جائے. اور پھر اعلان ہوگا الا مسترزق فارزقہ, ہے کوئی رزق مانگنے والا اس کو رزق دیا جائے. الا مبتلا فعافیہ, ہے کوئی مشکل حال اس کی مشکل دور کی جائے. جی وہی رات ہے. اور اس رات تو دو فضیلتیں جمع ہو گئی, دو فضیلتیں, ایک شب جمعہ ہے اور دوسرا شب براءت ہے. شب جمعہ کی الگ فضیلت ہے اور شب براءت کی الگ فضیلت ہے. یہ وہی رات ہے کہ جس کے بارے میں سورہ دخان کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منزلین. اس آیت کے اندر جو لیلہ مبارکہ فرمایا نا, یہ نصف شعبان کی رات ہے ایک قول کے مطابق. اور اگلی آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم, اس رات کے اندر ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیا جاتا ہے. اور تفسیر کبیر کے اندر تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ لکھتے ہیں کہ اس رات کو 5 خصوصی نسبتیں حاصل ہیں. نمبر 1, اس رات کے اندر حکمت والے کام تقسیم کر دیے جاتے ہیں. نمبر 2, اس رات کے اپنی خاص فضیلت ہے, عبادت کرنے کی زیادہ فضیلت ہے. اور نمبر 3, اس رات کے اندر گناہ گاروں کی بخشش کر دی جاتی ہے. اور نمبر 4, نزول الرحمہ, اس رات میں اللہ کی رحمت چھما چھم برستی ہے. اور آخر میں ارشاد فرمایا 5ویں خصوصیت اس کی یہ ہے کہ اس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب شفاعت یہ مکمل ہوا تھا. جی ہاں, یہ وہی رات ہے کہ جس رات کے حوالے سے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر سال اس رات میں باہر تشریف لاتے ہیں. ایک مرتبہ آپ باہر تشریف لائے, آسمان کی طرف دیکھا اور دیکھ کر فرمایا یوں ہی اللہ کے نبی حضرت داؤد اس رات باہر آئے تھے اور آسمان کی طرف دیکھ کر انہوں نے کہا تھا کہ آج کی رات جو بھی دعا کی جائے گی وہ دعا رد نہیں ہوگی. جی ہاں, یہ وہی راتیں ہیں. فرمایا 4 راتیں جس میں بھلائیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. عید الفطر کی رات, عید الاضحیٰ کی رات, عرفہ کی رات, اور آخر میں ارشاد فرمایا یہ نصف شعبان کی رات یعنی 15 شعبان کی رات جس کو شب برات کہا جاتا ہے. اور سنیں اس کی کتنی اہمیت ہے. ترمذی شریف کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے. آپ نے ارشاد فرمایا اس رات اللہ تبارک و تعالیٰ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر بندوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے. اتنی اہم رات, اس کی اہمیت کا اندازہ کریں. جہاں پر یہ رات ہم کو ملی 13 فروری کو یہ رات ہے, اور اگلے دن ہی 14 فروری کو ایک طوفان بدتمیزی برپا کیا جاتا ہے اغیار کی طرف سے. یہ ہمارا شعار نہیں ہے. یہ دیکھیں اتنی برکتوں والی رات, اتنے بندے بخشے جا رہے ہیں, بھلائی کے دروازے کھولے جا رہے ہیں, اعلان ہو رہا ہے, لیکن دوسری طرف 14 فروری کو طوفان بدتمیزی برپا کیا جائے گا. یاد رکھیں ایک طرف رحمان ہے,
تو دوسری طرف شیطان ہے. ایک طرف رحمت کی صدا ہے اور دوسری طرف انتباہ ہے, وارننگ ہے. آل دیٹ گلیٹر از ناٹ گولڈ. ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی. دنیا بڑی اٹریکٹیو نظر آتی ہے, گناہ کی طرف طبیعت جلدی مائل ہوتی ہے. یاد رکھیں, ایک طرف نجات ہے, ایک طرف برکت ہے, ایک طرف رحمت ہے, ایک طرف مغفرت ہے, اور دوسری طرف تباہی ہے, ہلاکت ہے, بربادی ہے. یہ ہمارا شعار ہی نہیں ہے. اتنی برکت والی رات, لیکن یاد رکھیں کچھ بندوں کی اس رات بھی بخشش نہیں ہوتی, کچھ افراد کی. اس میں سے ارشاد فرمایا ایک والدین کا نافرمان, اور فرمایا ایک قطع تعلقی کرنے والا, اس رات بھی نہیں بخشا جاتا. آپ امیجن کریں کہ اتنے بندے بخشے جائیں اور ایک بندہ اس کی بخشش ہی نہ ہو, تو کتنا محروم شخص ہوگا وہ, کتنا محروم ہوگا. سارے بخشے جا رہے ہیں لیکن اس کی بخشش نہیں ہو رہی. اور ایک فرمایا زنا کا عادی. زنا صرف یہ نہیں ہے کہ شرمگاہ کے ذریعے سے زنا کیا جائے, آنکھ کے ذریعے سے حرام دیکھنا یہ آنکھ کا زنا ہے, ہاتھ کے ذریعے سے حرام پکڑنا یہ ہاتھ کا زنا ہے, اور پھر منہ کے ذریعے سے حرام بولنا یا حرام بوسہ دینا یہ منہ کا زنا ہے. اور مسلمانوں کو تو یہاں تک حکم دیا گیا قرآن پاک کے اندر, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم. مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. اور دوسری طرف مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن. مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. یہ ہے اسلام کی تعلیمات. ایک طرف ہمیں جو ہے پکارا جا رہا ہے, رحمت کی صدا دی جا رہی ہے, اور دوسری طرف تباہی ہے, دوسری طرف ہلاکت ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھ لیں کہ آپ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور سارا مہینہ ہی روزے رکھتے ہیں. حضور سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, یا رسول اللہ اس مہینے کی کوئی خاص نسبت ہے, خاص خصوصیت ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ رمضان اور رجب کے درمیان ایک ایسا مہینہ ہے کہ اکثر لوگ اس سے غافل ہیں. اور فرمایا اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر نامہ اعمال پیش ہوتے ہیں, اور میری یہ خواہش ہے کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے سے ہوں. کہ اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں نامہ اعمال پیش ہونا ہے, تو کوئی ایسا نہ ہو کہ نامہ اعمال کے آخری ورقے میں یا نامہ اعمال کے پہلے ورقے کے اوپر کوئی ایسی بات لکھی ہو جو رب کی ناراضی کا سبب بن جائے. تو میں نے اور آپ نے غور کرنا ہے, میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے کہ ہم نے کس چیز کو اختیار کرنا ہے. Everything is crystal clear. ہر چیز واضح ہے. Now it's up to you, whatever you choose. ہر چیز واضح ہے. اب یہ ہم پر ہے کہ ہم نے کس کو اختیار کرنا ہے, ہم پر ہے. You must understand the sensitivity of the matter. معاملے کی حساسیت کو سمجھیں کہ کتنی اہم رات ہے اور کتنا خاص ایونٹ ہے, اور ایسا نہ ہو کہ ہماری کچھ جو ہے خطا کی وجہ سے, ہماری کچھ جو ہے غفلت کی وجہ سے ہم اس سے محروم رہ جائیں. اب یہ ہم پر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اس کے مطابق جو ہے اپنے شب و روز کو ترتیب دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.